وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. بہت سے بھائی سمندری جانوروں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سمندری جانور سب کے سب حلال ہیں یا کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو حرام ہیں. ایسے ہی مچھلیوں کے تعلق سے سوال ہوتا ہے کہ کیا ساری کی ساری مچھلیاں حلال ہیں یا مچھلیوں کی اقسام میں سے کچھ مچھلیاں ایسی بھی ہیں جو ہمارے لیے حلال نہیں ہیں بلکہ حرام ہیں. مثال کے طور پہ وہ مچھلیاں جن کی کچریاں ہوتی ہیں جن سے وہ دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ سارے کے سارے سمندری جانور ہمارے لیے حلال ہیں اور ہر طرح کی مچھلی حلال ہے. البتہ وہ جانور جو خشکی میں بھی زندہ رہتے ہیں تو ان کے بارے میں اختلاف موجود ہے، لیکن وہ سارے کے سارے جانور جو صرف پانی میں زندہ رہتے ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں اور ان میں کوئی استثناء نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار بھی حلال ہے اور تمہارے لیے سمندر کا کھانا بھی حلال ہے. سمندر کے شکار اور کھانے میں کیا فرق ہے؟ سمندر کے شکار سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں سمندر سے زندہ حالت میں پکڑ لیا جائے، اور سمندر کے کھانے سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں سمندر سے مردہ حالت میں پکڑا جائے یا جنہیں سمندر خود ہی پانی کے باہر پھینک دیتا ہے، ساحل پہ پھینک دیتا ہے اور ہم ان چیزوں کو مردہ حالت میں پکڑ لیتے ہیں. تو یہ دونوں طرح کی چیزیں اللہ رب العزت نے حلال قرار دی ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. آپ سے صحابہ کرام نے سمندر کے پانی کے تعلق سے پوچھا تو آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر کا مردار حلال ہے. اس حدیث کو امام مالک اپنی حدیث کی کتاب الموطا میں روایت کرتے ہیں اور امام ابو داؤد اور ترمذی اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس وہ روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے بھیجا اور ان لوگوں کی قیادت جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے. ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں تو انہوں نے ٹیلے جیسی ایک بہت بڑی مچھلی دیکھی جسے سمندر کا پانی کنارے پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ چکا تھا. تو صحابہ کرام نے اسے کھانے کی اجازت طلب کی تو ان کے امیر ابو عبیدہ نے انہیں کھانے کی اجازت دے دی. 1 ماہ تک 300 آدمی اسے کھاتے رہے اور خشک کر کے ساتھ بھی لے آئے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو پوری بات آپ کو بتائی گئی تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت اب بھی موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو ہمیں بھی دے دو. چنانچہ صحابہ کرام نے کچھ گوشت آپ کو بھی دیا تو آپ نے بھی کھایا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اس کا نمبر ہے 1935. تو ان 3 دلائل سے یہ پتہ چلا کہ سارے کے سارے سمندر کے جانور جو صرف پانی میں زندہ رہتے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر طرح کی مچھلی ہمارے لیے حلال ہے، وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کچری والی ہو یا کچری کے بغیر ہو، ایسی مچھلی ہو جو دوسرے جانوروں کا شکار نہ کرتی ہو یا ایسی مچھلی ہو جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہو. ہر طرح کی سمندری مخلوق جسے کھایا جا سکتا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے. البتہ
یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف موجود ہے. ان میں سے ایک مگرمچھ ہے. مگرمچھ کے تعلق سے علماء کرام میں اختلاف موجود ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مگرمچھ پانی کے بغیر بھی زندہ رہتا ہے. عام طور پہ علماء کرام اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور کئی علماء کرام اس کو حلال قرار دیتے ہیں. تو اگر کوئی مگرمچھ سے اس لیے بچتا ہے کہ یہ خشکی میں بھی زندہ رہتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنے میں احتیاط ہے. ایسے ہی مینڈک، اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اسے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مارنے کی، اسے ہلاک کرنے کی، اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. اس بارے میں امام احمد اور امام ابن ماجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ حدیث روایت کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ آپ نے مینڈک کو مارنے سے، اسے قتل کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے. اور علماء کرام کے ہاں اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو قتل کرنے سے، جس کو مارنے سے آپ نے روکا ہے، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. کیونکہ اگر اسے کھانا ہمارے لیے جائز ہوتا، درست ہوتا، تو آپ اسے مارنے کی، اسے قتل کرنے کی اجازت دیتے. لیکن آپ جب اسے مارنے سے روک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. ایسے ہی پانی کے کتے کے بارے میں اور کچھوے کے بارے میں اختلاف موجود ہے. جہاں تک تعلق ہے کچھوے کا، تو وہ چونکہ پانی کے باہر بھی زندہ رہتا ہے، اس لیے اس میں اختلاف موجود ہے کہ وہ ہمارے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے. جہاں تک پانی کے کتے کا تعلق ہے تو وہ اگر صرف پانی میں زندہ رہتا ہے اور پانی کے باہر مر جاتا ہے، پانی کے باہر زندہ نہیں رہ سکتا، تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے حلال ہے. البتہ سمندر کی وہ چیزیں جن کے کھانے میں انسان کا نقصان ہے، اس کے صحت کے لحاظ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایسی چیزیں ہمارے لیے حلال نہیں ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تمہیں اپنے جسم کو ختم کرنے کی، اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ سارے سمندری جانور جو صرف پانی میں زندہ رہتے ہیں اور پانی سے باہر نکلیں تو مر جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہیں. اور مچھلیاں تمام کی تمام ہمارے لیے حلال ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال و حرام کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.